السلام علیکم۔ میں جناب کل رات سے باہر نکل کے دیکھ رہا ہوں کہ بارش کا کوئی ماحول بن رہا ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں بادل ہیں لیکن سر جی بارش ابھی تک مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں اوپر آ کے پھر میں ایسے بادل تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ادھر گھنے بادل بھی آ رہے ہیں۔ یہ سورج بھی کبھی چھپ جاتا ہے تو کبھی سامنے آ جاتا ہے، صاف چھپتا بھی نہیں، سامنے آتا بھی نہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ سامنے دیکھیں کتنا پیارا ماحول ہے، وہ کھجور آپ کو نظر آ رہے ہیں، پام کے درخت نظر آ رہے ہیں، یہ سکول بھی ہے سامنے۔ تو دیکھتے ہیں جناب علی کہ بارش آج ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا تھا مجھے بتاؤ جہاں جہاں بارش بھی ہوئی ہے نا وہاں بتاؤ، اور اس کے علاوہ سر آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ خبریں کیا ہیں۔ خبریں بھی بڑی دلچسپ ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ جی سر، موسم دیکھ لیا آپ نے؟ موسم تو بڑا مزے کا ہے، مزے کا موسم ہے نا۔ اچھا جی، عید کا پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عید 31 مارچ کو ہوگی، تو اب میں ابھی کسی کی کوئی سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی شک والی گل ہے حال بھی۔ میں نے کہا شک تو نہیں ہے اس میں، انشاءاللہ صحیح عید جو ہے وہ ہم سعودی عرب کے ساتھ منائیں گے۔ تو لیکن وہ مولانا آزاد صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کوشش تو ہم کریں گے کہ عید ایک دن ہو، لیکن پتہ نہیں نہ ہوتا قدرت کا یا ہمارا چاند کا نہیں نہ پتہ ہوتا سر جی کہ کدوں چاند چڑھتا ہے تو کہ نہیں چڑھتا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کل ٹرمپ تو چاند چڑھانا چاہ رہا ہے، ہمارے جو پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ اس نے ڈیموکریسی ایکٹ بنا رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے جی کہ عمران خان کی اور قیدیوں کی رہائی اور یہ وہ بھائی تم ہمارے لگتے کیا ہو ہمارے ملک میں مداخلت کرنے والے؟ دنیا میں 200 ملک ہیں اور آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ اس طریقے سے مداخلت کر رہے ہیں کہ آپ قیدی چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ہم چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، کیا کریں؟ سارے قیدی پاکستان کے پھر چھڑوا کے لے جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، ایک تو پہلے آپ یہ چاند کے بارے میں بتائیں نا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ عید سوموار کو ہوگی یا منگل کو ہوگی؟ ویسے عید جو ہے نا، ہم لوگ پاکستان میں جو 29 کا چاند ہوتا ہے نا اس کے اوپر بڑے پٹاخے چلتے ہیں، ٹھا نظر آ جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ 30 کا ہو تو وہ پٹاخے کوئی نہیں چلاتا، چاند کی طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں، چاند کی بے قدری ہو رہی ہوتی ہے نا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آگے آئیں جی، سیاسی خبریں آپ کو بتاتے ہیں جی۔ شہباز شریف بڑا خوش کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ چلیں جی قرضہ جو آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا تھوڑا سا کم کر لیں، کوئی بات نہیں۔ شہباز نے کہا نہیں، قومیں ایسے نہیں بنتی، میں نے ٹیکس پورا ہی اکٹھا کرنا ہے، میں نے عوام کو نچوڑنا ہے۔ اور وہ تانے مار رہے ہیں سولر انرجی کے حوالے سے بھی اپوزیشن والے کہ جب سب لوگوں نے سولر لگوا لیا تو آپ نے بجلی جناب ان کی 20 روپے یونٹ کم کر دی، اور اب آپ 10 روپے یونٹ جو ہے نا بجلی خریدنا چاہتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، آپ 10 روپے خرید کے 50 روپے میں بیچنا چاہتے ہیں، یہ تو غلط ہے نا۔ غلط تو ہے سر جی، یہ تو غلط ہے۔ یہ چیزیں پہلے ہونی چاہیے نا۔ ویسے جتنا سولر انرجی لگ گئی ہے نا، اب تو بجلی بالکل مفت ہو جانی چاہیے، یقین کرو۔ 15-20% لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے سولر نہیں لگوایا، باقی سب نے لگوا لی ہے، میں نے بھی نہیں لگوایا۔ اس کی یہی امید ہے کہ بجلی سستی ہوگی، لیکن یہ نہیں کر رہے، یہ الٹا سولر والوں کو انہوں نے کٹ لگا دی ہے، جس سے سولر والے ناراض ہو رہے ہیں کہ جناب ہم نے 12 لاکھ روپے لگا کے سولر لگایا ہے اور آپ نے بجلی ہم سے لینی تھی 27 روپے یونٹ، تو اب آپ یک دم 10 روپے پہ آ گئے، تو ہم یہ چیز نہیں کریں گے۔ وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر آج وہ فاروق لغاری نے کہا ہے کہ ابھی فائنل منظوری نہیں ہوئی، ابھی صرف بات چل رہی ہے، فائنل منظوری ابھی نہیں ہوئی۔ اگے آؤ جی،
सर जी फितना पार्टी ने ईद पे भी फितने का प्रोग्राम बना लिया है। करेंगे नहीं, मैं आपको पक्का यकीन से लिख के दे रहा हूँ। उन्होंने ऐलान ये किया है कि जनाब इमरान खान को अगर अडयाला जेल में से ना निकाला गया तो हम 3 दिन ईद वाले दिन अडयाला जेल के बाहर रहेंगे। कोई अमल इसके ऊपर 1% भी नहीं होगा, कोई पागल भी नहीं जाएगा। शायद कोई भिखारी चले जाए जिनका कोई घर बार ना हो, बाकी घर बार वाले तो अपने घरों में ईद मनाएंगे। उन्हें क्या पड़ी है कि तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। उनके अपने बीवी बच्चे नहीं है और कोई ऐसे करता है और मिन्नतें तरले कर रहे हैं, गोडे गिटे पकड़ रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, ज़मीन पे लेट गए कि जनाब हमें रिहा करो, हमें हर सूरत रिहा करो। नहीं सर जी, हुण कहते ना शेर बन, शेर बन ना। हाँ जी, अब आप शेर बने तो रहें जेल में। आप तो कहते थे मैं सारी उम्र रह सकता हूँ, तो रहें जेल में रहें। तो ये जो इन्होंने ऐलान किया है ना, इनकी पकड़ धकड़ इसी ऐलान से ही शुरू हो जाएगी। जो कह रहे हैं कि हम अडयाला जेल के बाहर जनाब धरना देंगे और वहाँ सोग मनाएंगे, ना ना ना, हुण नहीं, हुण वो गल्लां नहीं रही जी। अब आपने ऐलान कर दिया है ना, तो आप देखना अभी हुकूमत आपके साथ क्या करती है। छापे आपको ईद से पहले पढ़ना शुरू कर देंगे, या तो आप बयान वापस लें, नहीं तो अगर इतना किसी को शौक़ है ना इमरान के साथ ईद मनाने का, तो ठीक है, वो गिरफ्तारी दे, अडयाला जेल चला जाए, वहाँ इमरान खान के साथ ईद मनाए। ठीक है, तो ये जो 3 दिन का आपने सोग मनाना है, लोग ईद मनाएंगे ना, ये सोग मनाएंगे 3 दिन का। बहरहाल ये खाली बयान ही है, मैं नहीं इसके ऊपर आ रहा कि इनमें अब इतनी हिम्मत है कि वो 3 दिन वहाँ धरना दे अडयाला के बाहर। ना ना, हुणो गल्लां नहीं रही। ठीक है, और तीसरा ये कह रहे हैं कि अमीन गंडापुरी ने साफ इनकार कर दिया है कि इमरान खान तेरी जो रीज़नेबल बात होगी उसके ऊपर मैं बात करूँगा, बाकी तेरी हर गल दे उत्ते मैं लब्बैक नहीं कहूँगा। ये उसने कह दिया है, ये खबरें चल रही हैं, गंडापुर का कोरा जवाब। ठीक है, और उधर से कहा जा रहा है कि कोरा जवाब के बाद इमरान खान ने भी तय कर लिया है कि जनाब गंडापुर की छुट्टी कराई जाए। छुट्टी कराना अब तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, छुट्टी कराना अब तेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, हुण पानी सर तो गुजर गया है। वो कहते हैं ना जी, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है, और सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह, जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। गंडापुरी ने कह दिया कि हुण मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, बस मुझे काम करने दे, मैं KPK के अवाम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे वो करने दे। ठीक है सर जी, तो राब्ते के लिए हमारे साथ 0300472572 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर रब्ता कायम करें। ये जो इस वक्त की वीडियो रोज़े से पहले की होती है ना, देखें ये आंखें बंद हो रही हैं ना, ये बड़ी मुश्किल होती है।